الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترمات خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج جامعہ رشیدیہ عزیزیہ ڈوک زمان کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد الحمدللہ یہ پہلا تربیتی پروگرام ہے۔ اس میں حضرت الاستاذ جی مولانا رفیع اللہ صاحب متظلہ العالی کے حکم پر میری حاضری ہوئی ہے۔ آج کی اس مختصر نشست میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ میں تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں گی تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایمان لانے کی اور اعمال صالحہ کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اس کا خلاصہ میں صرف ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور ایمان و عمل پر بہترین نتیجے کی خوشخبریاں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، عام سیدھے سادے دیہاتی لہجے میں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یوں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص مرد ہو یا عورت جسے اللہ ایمان کی دولت عطا کر دے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ
دنیا میں سب سے بڑی دولت اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت عطا ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے یہ نعمت عطا نہیں ہوئی گویا کہ اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے کہ اسی نعمت کے صدقے میں انسان کو ابدی اور ہمیشہ کی نعمتیں عطا ہوں گی جنت کی صورت میں۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر قرآن و سنت کے بیسیوں دلائل ہیں، لیکن میں نے اس طرف ابھی جانا نہیں چونکہ گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ ایمان کی نعمت عطا ہو جانے کے بعد شریعت نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر ایک مختصر سا ضابطہ اور قانون دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ، جو بندی، جو مرد، جو عورت اہل ایمان ہو، صاحب ایمان ہو یا صاحبہ ایمان ہو، ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، جب وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر دے، جب وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر دے، اللہ اس کے احوال کو ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے اعمال، اپنے افعال کا مطلب ہے اپنے کام، جب بندہ اپنے کام ٹھیک کر لیتا ہے، یعنی اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق کر لیتا ہے، اپنا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، یہ افعال اور اعمال ہیں، جب ان کو وہ بندہ یا بندی، مرد یا عورت ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جب بندے کی عمل کی لائن سیدھی ہوتی ہے، عمل کی لائن میں وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اعمال درست کر رہا ہوتا ہے یا اعمال درست کر رہی ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت، جب اس کے عمل ہوں اچھے، ہماری زبان میں کہیں تو عمل ہوں چنگے، بہترین، تو اللہ اس کے حالات کو خود ٹھیک کر دے گا۔ ہم اب بگاڑنے جب پڑے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلے حالات ٹھیک ہوں پھر اعمال ٹھیک کریں گے۔ یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ قرآن مقدس ہے، سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ فرمایا جو مرد یا عورت اچھے اعمال کرے ایمان کے ساتھ، وہو مومن، ایمان کے ساتھ، اسے ہم کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا اسے بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ۔ اس کے خلاصے کے طور پر میں نے یہ عرض کیا کہ جب بندہ یا بندی، مرد یا عورت، ہم اپنے اعمال ٹھیک کر دیں گے تو اللہ ہمارے احوال اور ہمارے حالات ٹھیک فرما دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی جزا دیں گے جو دنیا میں انہوں نے اچھائیاں کی ہوں گی، اور وہ جزا تو ایسی ہوگی کہ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ جس کو حقیقی معنوں میں کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی دل میں ان نعمتوں کا حقیقت میں خیال بھی نہیں آیا کہ آخرت کی نعمتیں کتنی بڑی ہوں گی۔ لیکن دنیا میں بھی جس نے اعمال ٹھیک کیے، ایمان کی دولت عطا ہو جانے کے بعد، عقیدہ درست ہو جانے کے بعد، عمل کی دنیا میں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور احکام کو زندہ کیا، اللہ دنیا میں بھی اس کے حالات یوں ٹھیک کرے گا کہ بظاہر ناکامی کا نقشہ بھی ہوگا تو اللہ اس میں کامیاب کر کے دکھا دیں گے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، قوی ہے،
صمد ہے، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ ذلت کے نقشوں میں عزت پیدا فرما دے اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا فرما دے اور موت کے نقشوں میں زندگی پیدا فرما دے. اللہ کے ہاں تو یہ بالکل آسان ہے. اور قرآن مقدس میں اس کی کئی مثالیں ہیں. میری مائیں بہنیں اس کو خوب توجہ سے سنیں. قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ جب کسی مرد نے، کسی عورت نے اعمال کی لائن ٹھیک کی اور اعمال اس نے اچھے کیے، چاہے حالات جیسے بھی تھے، تو اللہ نے بظاہر ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر دی اور ذلت کے نقشوں میں عزت پیدا کر دی اور موت کے نقشوں میں حیات پیدا کر دی، زندگی پیدا کر دی. آپ اگر غور کریں تو قرآن کریم میں بہت سے قصے اور واقعات کو اللہ نے بیان کیا ہماری عبرت کے لیے اور ہماری ہدایت کے سامان کے طور پر. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا طویل، بڑا لمبا اور پورا ایک سورت میں آیا ہے. اس میں بہت سی نصیحتیں، بہت سی عبرتیں ہیں، بہت کچھ ہے. اس میں بطور خاص میں ایک بات صرف آپ کی توجہ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ اگر غور کریں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نقشہ ہے بظاہر وہ کامیابی کا ہے کہ سگے بھائی باپ سے لے کر کنویں میں دھکا دے رہے ہیں. تو بظاہر تو یہ ہے کہ بس بیچارہ مر جائے گا گرتے گرتے، مگر یہ ظاہری نقشہ ہے. اللہ کے ہاں کچھ اور ہے. اور ان کی اعمال کی لائن بڑی سیدھی تھی. بھائیوں نے کنویں میں گرایا، پھر قافلے کو بیچا، پھر قافلے والے نے مصر کے بازار میں بیچا. بظاہر یہ سارے نقشے اچھے نہیں لگ رہے تھے اور وہاں سے وہ عزیز مصر نے خریدا اور شاہی محل میں آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے، اس وقت تو غلامی کا تصور تھا کہ غلام ہے، بک رہا ہے. اور جب شاہی محل میں آ گئے تو ملکہ نے دعوت گناہ دی ہے، مگر ان کے اعمال کی لائن اتنی سیدھی ہے کہ جب اس طرف سے گناہ کی پورے زور کے ساتھ دعوت ملی ہے اور بظاہر بچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں کہ سارے دروازے بند ہیں. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، قرآن کہتا ہے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور دعوت دینے والی خود ملکہ ہے. مگر کیا کہنے حضرت یوسف علیہ السلام کے اعمال کی لائن کتنی سیدھی اور کتنی احسن اور کتنی بہترین ہے. فوراً کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. کہا اللہ کی پناہ، میں یہ نہیں کر سکتا. اور دروازوں کی طرف دوڑنا شروع کیا. مشیت نے مسکرا کے کہا ہوگا میرے یوسف، بظاہر تو سارے دروازے بند ہیں لیکن تو گناہ سے بچنے کے لیے دروازوں کی طرف دوڑنا تیرا کام ہے، بند دروازوں کو کھول دینا ہمارا کام ہے. سارے دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ باہر آ گئے. اعمال کی لائن اتنی سیدھی ہے کہ دعوت گناہ کو پورے زور سے ٹھکرا دیا. آگے آئے تو ایک اور امتحان آ گیا. عزیز مصر سامنے آ گئے اور وہ داستان چلی. بالآخر میں قصہ سنانا مقصد نہیں، صرف یہ سمجھانا مقصد ہے کہ جب بندے کا عمل ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ ناکامیوں میں کامیابی کے نقشے پیدا کر دیتا ہے. بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے. اور یہ بھی عجیب نقشہ ہے کہ پہلے بیچارے بکتے بکاتے آئے تھے، کنویں میں گرے تھے، قافلے والوں نے بیچا، مصر میں آئے اور اب جیل میں چلے گئے. لیکن وہاں بھی اعمال کی لائن بڑی سیدھی. اور پھر ایک وقت آیا
کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر تخت شاہی عطا کر دیا. اور اس پورے واقعہ میں ہمیں جہاں دیگر اسباق دیے ہیں قرآن کریم نے، وہاں ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ بندہ جب اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ تو مرد کی مثال ہے، میں آپ کو ایک عورتوں کی مثال دینے لگا ہوں قرآن کریم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلیں مدین کی طرف. قرآن کریم 20واں پارہ ہے، سورۃ القصص کے 3 رکوع میں پوری آپ بیتی آئی ہے، پوری داستان ہے. مصر سے چلے ہیں مدین کی طرف، اور وہاں مدین کے قریب دیکھا کہ ایک کنواں ہے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 عورتیں جو ہیں بچیاں وہ سائیڈ میں کھڑی ہیں بکریوں کو لے کر. تو ان سے پوچھا، فرمایا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ تو وہ بچیاں اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں. انہوں نے اپنا عذر بتلایا. قالت لا نسقی حتی یصدر الریاء وابونا شیخ کبیر. فرمایا ہم اس لیے نہیں پلا رہی کہ یہ بکریوں کے چرواہے جب پانی پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم پلائیں گی، ہم عورتیں ہیں مردوں میں گھسنا نہیں چاہتی. ہمیں قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ عورت حقیقت میں عورت وہی ہوتی ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ یہ مرد چلے جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گی، اور ہم آئی کیوں ہیں بکریاں چرانے باہر؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس قابل نہیں کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے یہاں تشریف لائیں، اور بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں تو مجبوری میں باہر نکلی ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مجبوری میں عورت کو باہر نکلنا جائز ہے. ویسے عورت کی رہنے کی جگہ اس کا گھر ہے اور وہ گھر کی ملکہ ہے. اسلام نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، بازار کی زینت نہیں بنایا. تو انہوں نے اپنا عذر بھی بتلا دیا کہ ہم باہر کیوں آئی ہیں، اور پانی نہ پلانے کی وجہ بھی بتلا دی. کنویں پہ رش ہے، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبوت تو عطا نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، لیکن پیغمبر پیدا ہوتے ہی معصوم ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی پیغمبر کا کردار بے داغ اور بے مثال ہوتا ہے. اللہ کے نبی ہمدردی تو پھر ان کی رگ و ریشہ میں ہوتی ہے. تو انہیں بڑا ترس آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ پیغمبروں کا اسوہ اور اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتے ہیں. آج تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، افراتفری کا زمانہ ہے اور کوئی بغیر مفاد کے کسی کے کام نہیں آتا. جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ لہ من قرب یوم القیامہ. جو شخص دنیا میں کسی بندے کے کام آئے گا، اسے کسی تنگی اور پریشانی سے نجات دلائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو قیامت کی پریشانیوں سے نجات دلائے گا. من یسر علی معسر، جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے گا، یسر اللہ لہ یوم القیامہ،
اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ اس بندے کے کام میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک وہ کسی اپنے مسلمان بندے کے کام میں لگا رہتا ہے۔ مخلوق کے تعاون پر اتنا بڑا صلہ کہ ہم اگر کسی ماں بہن بیٹی کے کام میں کوئی عورت آ جائے گی، جب تک وہ اس کا کام کرتی رہے گی اللہ اس کا کام بنانے میں لگا رہے گا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور کنواں بھی ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سائیڈ میں ایک اور کنواں بھی ہے لیکن اس کے اوپر بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، تو وہاں سے پانی نکالنا تو بڑا مشکل ہے، ہم تو اسے اٹھا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر چلتے ہیں۔ وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے پیغمبر کی طاقت تو 40 جنتی جوانوں کے برابر ہوتی ہے، انہوں نے اکیلا اس پتھر کو اٹھایا اور ان کو پانی پلا دیا، اور وہ بچیاں وقت سے پہلے جلدی میں گھر چلی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک بندہ تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور اکیلا پتھر اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا اور ہمیں پانی پلایا، اور بڑے شرم و حیا والا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ دیکھیں اعمال کی لائن کتنی سیدھی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی نبوی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی اکیلی بیٹی کو بھیج دیا انہیں بلانے کے لیے۔ ایک بیٹی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک آئی اور اس کا شرم و حیا اتنا تھا کہ گویا حیا اس کے قدموں میں تھا اور وہ حیا کے اوپر سوار ہو کے آ رہی تھی۔ شرم و حیا کا پیکر وہ خاتون ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارا تعاون کیا ہے اس کی جزا دیں۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی، بھوک تھی اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ جو کچھ آپ عطا فرمائے میں اس وقت محتاج ہوں۔ تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کے ساتھ جو چلے ہیں نا، کیونکہ اس علاقے کی وہ عورت تھی اور موسیٰ علیہ السلام تو اس کا راستہ بھی نہیں جانتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا، جس طرف مڑنا ہوگا کوئی پتھر وغیرہ پھینک کے مجھے بتا دینا تاکہ میں اس طرف مڑ جاؤں، لیکن آپ کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا کہ کہیں آپ کے قدموں پہ میری نظر ہی نہ پڑ جائے۔ اس قدر شرم و حیا ہے پیغمبر کا، اور وہ جو بلانے آئی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ حیا کے اوپر سوار تھی، شرم و حیا اعلیٰ درجے کا اس کے اندر موجود تھا۔ وہاں تشریف لے گئے، اعمال اچھے ہیں دونوں کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال کے بہترین ہونے کی بھی کیا بات ہے کہ عورت کے پیچھے چلنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں اس کے قدموں پر اس کے کپڑوں پر میری نظر نہ پڑے۔ اور وہ خاتون کے اعمال بھی اتنے بہترین ہیں کہ فرمایا حیا اس کے نیچے ہے اور وہ حیا کو سواری بنا کے آ رہی ہے۔ تو وہاں چلے، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی داستان بتائی، انہوں نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب خطرے کی کوئی ضرورت نہیں، فرعون کی عملداری یہاں نہیں ہے، آپ کو ظالم قوم سے نجات ہو چکی ہے۔ وہاں رہے ہیں، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا نکاح کیا، اور واپسی پر اللہ نے انہیں نبوت کا تاج پہنایا۔ تو اعمال ٹھیک تھے، پیغمبر تو پیدا ہوتے ہی معصوم ہوتا ہے، عورت خاتون اس کے اعمال اور اس کے شرم و حیا میں کمال تھا،
تو اللہ نے اس کو بھی یہ انعام دیا کہ اس کو شوہر کے لیے اپنا نبی عطا کر دیا. اس کے شوہر اللہ کے پیغمبر بن گئے. جب حرام کی طرف نظریں نہیں اٹھی اور کردار میں عمل میں پاکیزگی اور طہارت تھی اور اتنا کامل حیا تھا کہ خود خدا نے اس کی تعریف فرمائی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو انعام بھی اتنا بڑا دیا کہ اپنے کلیم اللہ کو اس کا شوہر بنا دیا. یہ قرآن میں واقعہ اللہ نے بیان کر کے جہاں دیگر اسباق دیے، وہاں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ کو بھی اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی اور طہارت اور پاکیزگی یہ آپ کا زیور ہے. اس کو اپناؤ گی اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند کرے گا. یاد رکھیں عورت کے اندر چھوٹی موٹی جو کمیاں ہوتی ہیں، کسی کو صحیح کھانا بنانا نہیں آتا یا کوئی کام میں ذرا سست ہے یا زبان کی تیز ہے، یہ چھوٹی موٹی کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن کردار کی کمی برداشت نہیں ہوتی. اور یہ چھوٹی موٹی کمیوں کو پورا بھی کیا جا سکتا ہے. عفت اور پاک دامنی وہ چیز ہے جو ایک بار چلی جائے پھر واپس نہیں آتی. اس لیے میری مائیں بہنیں اپنے کردار کو حسین بنائیں، اپنے کردار کو بہترین بنائیں. آپ کا کردار آپ کی زینت ہے اور آپ کا شریعت پہ چلنا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیوں کی راہیں کھول دے گا. اگر شریعت کو توڑا، اور یاد رکھنا میری مائیں بہنیں بیٹیاں خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیں کہ پردہ ساری برائیوں کو روک دیتا ہے. پردہ آپ کی عزت کا محافظ ہے، پردہ آپ کی عزت کا پہرے دار ہے، اور بے پردگی سے، بد نگاہی سے ساری برائیوں کا آغاز ہوتا ہے. جب عورت پردہ نہیں کرتی، بے پردہ گھومتی ہے، اور جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی مردوں کی طرف سے بھی اور خواتین کی طرف سے بھی، تو پھر برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان عورت کا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں مردوں کو حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. جہاں یہ مردوں کو حکم ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب مومنین کو، ایمان والوں کو بتلا دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور کردار میں شرم و حیا رکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وہاں عورتوں سے بھی فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. فرمایا ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور کردار کے دامن کو شرم و حیا سے آراستہ کریں، شرم و حیا کو اپنی زینت بنائیں. یہ عورتوں کو بھی رب العالمین نے حکم فرمایا ہے. اور ایک اور روایت میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو یوں واضح کیا، فرمایا ایما امرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها تدخل من اي ابواب الجنة شاءت
یہ اسی کی تشریح ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، جب اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اللہ حالات ٹھیک کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بھی عورت ایمان والی خاتون جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہو، فرمایا اذا صلت خمسہا، جب وہ 5 نمازیں پڑھتی رہے۔ شریعت نے جن ایام میں عورت کو نمازیں معاف فرمائی ہیں ان کے علاوہ وہ نماز کو ترک نہ کرتی ہو، کیونکہ ان ایام میں تو شریعت نے معاف کر دیا، اس کے علاوہ نماز نہ چھوڑتی ہو، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر نماز کو ترک نہ کرتی ہو، بلکہ کہیں مشقت بھی آ جائے۔ اور یاد رکھنا خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو ایک لحاظ سے ان کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بار بار کپڑے خراب کر دیتے ہیں، کپڑے دھونا، جسم دھونا، اور پھر بھی نماز پڑھنا اللہ کی رحمت کو چھم چھم برساتا ہے آپ کے اوپر۔ تو جب فرمایا اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے۔ یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، نماز وہ دولت ہے اور نماز وہ انعام ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا چاہا تو ان کو فرش سے اٹھایا اور عرش پہ بلا کر نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اتنی بڑی دولت ہے، اور 50 نمازیں عطا فرمائیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر 50 سے 5 ہو گئی۔ لیکن یاد رکھنا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ما یبدل القول لدی۔ ان 2 آیات کی روشنی میں علماء نے کہا کہ تعداد میں 50 سے 5 ہو گئی، لیکن یہ امت 5 پڑھتی رہے گی تو اللہ ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ تو میری مائیں بہنیں، نماز پر اللہ نے بہت بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرما رکھا ہے، تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اور بہت سارے مسائل جو آپ کے بچوں کو ہوتے ہیں، بچیوں کو ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ہو جاتے ہیں، یہ نماز کی برکت سے خود حل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے گی، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گی پورے، جن ایام میں اس نے نمازیں نہیں پڑھنی ان ایام کے روزوں کی قضا بھی کرے گی۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، نمازیں تو اللہ نے آپ کو بالکل ہی معاف کر دی ان ایام کی، لیکن روزے ان ایام کے وقتی طور پہ مؤخر ہیں، بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ اگر نہیں رکھیں گی تو گناہگار ہوں گی، فرض کی تارک شمار ہوں گی۔ تو رمضان کے روزے رکھے گی، 5 نمازیں پڑھے گی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور کردار کی پاکیزہ ہوگی، شرم و حیا اس کے اندر ہوگا، پردے کی پابندی کرے گی، نگاہوں کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت اور ناموس کو بچانے میں پوری کوشش لگائے گی۔ اور وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، جب شادی کے بندھن میں جڑے گی تو اپنے شوہر کی قدر کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنت کو دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، تو پوچھا گیا کہ کس وجہ سے؟ فرمایا یکسرن اللعن ویکفرن العشیر، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں، بات بات پہ وہ لعنت کے لفظ کو استعمال کرتی ہیں، طرح طرح کے محاوروں میں۔ ہماری مائیں بہنیں یہ خود جانتی ہیں، ہمیں یہ لفظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے، اور شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں۔ اتنا اچھا شوہر ہو اور ہر ضرورت پوری کرتا ہو، کبھی ایک بار کوئی کمی رہ جائے تو کہتی ہیں ہم نے تو اس گھر میں آ کر کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ ناقدری ان کی فطرت میں زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعن طعن زیادہ کرنے کی وجہ سے اور شوہروں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے میں نے سب سے زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی دیکھی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ 5 نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے،
اور شرم و حیا میں کمال پیدا کرے، عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی قدر کرنے والی خاتون ہو۔ فرمایا تدخلوا من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا انعام اس عورت کو ملے گا ان اعمال کی برکت سے۔ تو اس لیے میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ جب اعمال ٹھیک کر لیے جاتے ہیں، ایمان کے بعد جب اعمال ٹھیک کر لیے جاتے ہیں تو اللہ دنیا اور آخرت کے حالات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب یہ تعلیم آپ کو ملے گی کہاں سے؟ آپ کو اعمال کی سیدھی لائن کون بتائے گا؟ آپ کے اعمال کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کو ان مدارس سے، ان مساجد سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ جس ادارے میں آپ آج آئی ہو، اس طرح کے مدارس میں اور پڑھے لکھے علماء کرام عالمات سے جب شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر آپ کا تعلق ہوگا تو وہاں سے آپ کو دین ملے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے اس کا درس ان اداروں سے، ان مسجدوں کے ممبر و محراب سے اور ان درسگاہوں سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغدو عالما، کہ یا تو تم عالم بنو، دین سیکھو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا او متعلما، تو پھر دین سیکھنے والے بن جاؤ، یا تو سکھانے والے بن جاؤ، عالم بن جاؤ، یا پھر طالب علم بن جاؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا او مستمعا، پھر ان کی باتیں سنا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، اس سے بھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو او محبا، پھر دینداروں سے، اہل مساجد سے، اہل مدارس سے، تبلیغ والوں سے، دینداروں سے محبت کرو۔ فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، کوئی 5ویں طبقے میں شمار نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ دین سیکھیں، یہاں اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں بچیوں کو مدارس میں بھیجیں تاکہ وہ دین سیکھیں اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہو۔ اور آپ خود بھی اس طرح کے اجتماعات میں آ کر، ان مدارس میں اور تبلیغی جماعت سے منسلک ہو کر جب دین کو سیکھیں گی تو آپ کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلے گا، اس سے آپ کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔